نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی برائیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی اخلاقی اور ایمانی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، تو ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور پھر ان چیزوں کو اللہ کا وعدہ قرار دینا کہ جس کا اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا۔ مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں تو جو عذاب ہے یا جہنم کی آگ ہے وہ چند دن ہی چھوئے گی، اس سے زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، یعنی 7 دن یا 40 دن، 2 روایتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، اور تم اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر لیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ 7 دن عذاب ہوگا یا صرف 40 دن عذاب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدے لیے تھے ان وعدوں سے تم پھر گئے ہو، ان وعدوں کا اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، یعنی اور تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا مطلب وعدہ، بنی اسرائیل سے، یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون تم عبادت نہ کرو گے، اللہ کا مطلب مگر اللہ کی۔ تو یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ واو کا مطلب اور، بالوالدین والدین کے ساتھ، احسانہ حسن سلوک، یعنی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ واو کا مطلب اور، ذی القربہ قرابت داروں، یعنی والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے۔ واو کا مطلب اور، یتامہ کا مطلب یتیموں کے ساتھ، واو کا مطلب اور، المساکین کا مطلب مسکینوں کے ساتھ، یعنی تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ واو کا مطلب اور، قولو تم کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھے طریقے سے۔ قولو کا مطلب ہوتا ہے تم کہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بات کرو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ واو کا مطلب اور، اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، واو کا مطلب اور، آتو کا مطلب تم ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے، واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، معرضون اعراض کرنے والے تھے۔ اعراض کا مطلب منہ پھیرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ وعدے لیے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ثم تولیتم، کہ تم ان تمام وعدوں سے پھر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ تو توحید یہ کسی بھی
اسلامی معاشرے کی یا کسی بھی ایسے معاشرے کی کہ جو معاشرہ خیر اور بھلائی کی طرف آنا چاہتا ہے، یہ اس کی اساسی بنیاد ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی اس وعدے کے اندر یا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کو جو حسن خوبی ہے اس کے عطا کرنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کو بہتر بنانا ہے، کسی معاشرے کو اچھا کرنا ہے، کسی معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا ہے، مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے، تو یہ بنیادی طور پر اصول تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ذکر کیے تھے۔ اور یہی اصول آج بھی اگر امپلیمنٹ کر دیے جائیں، آج یہ اصول لاگو کر دیے جائیں تو معاشرہ دوبارہ نئے سرے سے ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کو اپنی دلی اور ذہنی تسکین چاہیے ہو تو وہ اللہ ہی کی طرف آئیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، تو گویا کہ سارے معاشرے کا رخ ایک معبود کی طرف ہو۔ اب اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو گویا کہ ایک جماعت ایک خدا کو پوج رہی ہے اور دوسری جماعت دوسرے خدا کی طرف متوجہ ہے، تو وہ اس معاشرے کے اندر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اس معاشرے کے اندر انتشار ہوگا کہ ہر ایک نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو معاشرے کے اندر اتحاد کو پیدا کرنا، معاشرے کے اندر اتحاد کو قائم کرنا اور سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا، سب کو ایک جگہ پر متفق کرنا، اس کے لیے توحید کا درس ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو حسن سلوک یہ تین طرح سے ہے، یعنی حسن سلوک کے جو اجزاء ہیں وہ تین ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر ایک کہ تکلیف سے باز رہنا، والدین کو تکلیف نہ پہنچنے دینا، اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، حتیٰ کہ اشارے سے، آواز سے، کسی طریقہ سے بھی والدین کو تکلیف نہ پہنچے، ایذائے رسانی سے رک جانا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی مالی طور پر خدمت کرنا، تیسرا یہ کہ ان کی بدنی طور پر خدمت کرنا۔ احسان کا جو لفظی مطلب ہے یا احسان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ذمہ جو کام ہو وہ اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کرے، بہترین طریقے سے ادا کرے، تو یہ حسن ہے، یہ اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس کے ذمہ پڑھنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے پڑھے تو یہ احسان ہے۔ اور ایک بیٹا ہے، اگر وہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے تو والد کی خدمت اچھے طریقے سے ادا کرے تو یہ احسان ہوگا۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جو ذمہ لگا دیا جائے اس کام کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ احسان ہے۔ تو وبالوالدین احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو معاملہ بھی بندہ کرے وہ اچھے طریقے سے کرے اور ایسے طریقے سے کرے کہ جس سے والدین خوش ہو جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ تکلیف سے باز آ جانا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی اپنے اشارے سے، اپنے جسچر سے، اپنے الفاظ سے، تمہارے عمل سے تمہارے والدین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی مالی خدمت کرنا، جو ان کی ضروریات ہیں ان کی ضروریات کو حسب توفیق پورا کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ والدین کی جسمانی خدمت کرنا، جو ان کو جس چیز کی ضرورت ہو، دبانے کی ضرورت ہو، اٹھانے کی، بٹھانے کی، کہیں لے کر آنے کی، جانے کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور یعنی اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، تو گویا کہ اب یہ حکم ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، اس کے متعلق قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ جو شخص برابری کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا۔ بھئی وہ ہمارے گھر میں آئے تھے، ہمارے بیمار کا پوچھا، ہم بھی چلے جائیں گے، وہ ہماری خوشی میں شریک ہوئے تھے، ہم بھی چلے جائیں گے، وہ ہماری غمی میں شریک ہوئے تھے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ لیس الواصل بالمکافی، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے،
وہ ہمارے پاس آئے، ہم ان کے پاس چلے گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے روکے تم اس کو عطا کرو، تم اس کو دو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ ہے صلہ رحمی، اور یہ بہت مشکل عمل ہے۔ اسی وجہ سے یعنی ایسے اعمال کی وجہ سے، ان کی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کے وعدے فرمائے ہیں، بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، مساکین کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم اور مسکین دونوں میں ایک بات متفق ہوتی ہے، وہ یہ کہ دونوں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یتیم کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یتیم مستحق بھی ہوتا ہے، ضرورت مند بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی صغر سنی کی وجہ سے، عمر کی کمی کی وجہ سے زیادہ توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور مسکین وہ ذرا عمر میں بڑا ہوتا ہے لیکن ضرورت مند اور محتاج دونوں ہوتے ہیں۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو۔ یتیمی کے لیے نابالغ ہونا شرط ہے، اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، پھر وہ مسکین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ضرورت مند ہو، ایسا ضرورت مند کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقیر کا۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں، فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مسکین باوجود ضرورت مند ہونے کے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو۔ اور باقی احادیث اس میں موجود ہیں کہ یتیموں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ گال چڑھا کر بات مت کرو۔ یہ تکبر کا انداز، بڑائی کا انداز، دوسرے کی حقارت کا انداز، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس لیے، یہ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے ذکر کیا گیا نا، یعنی قرابت دار، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کلام کرنے کا، اس لیے کہ جو معاشرے کے عام لوگ ہوتے ہیں، عام افراد ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ آپ کی دوسری چیزوں کے ضرورت مند اور محتاج نہیں ہوتے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں، میں جا کے اپنی قوم کو بتاؤں، وہ اس پر عمل کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو رواج دو، زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلاؤ، اور اپنی قوم کو یہ بات بتاؤ کہ کم سے کم گفتگو کریں، ہاں مگر جب ضرورت ہو تو اس وقت کلام کریں، ورنہ وہ خاموش رہیں اور کم سے کم گفتگو کریں۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب وہ فرعون کے پاس جا رہے تھے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یعنی اے موسیٰ اور ہارون، تم فرعون کے ساتھ بھی نرم کلام کرنا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم اس سے نرم کلام کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کو اس وقت کے بدترین کافر، اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرم کلام کرو، نرمی سے گفتگو کرنا، تو مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کس طرح حکم ہوگا کہ وہ سختی سے کلام کرے؟ تو اس لیے ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش کلامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے کہ جب تو اپنے بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے،
جب وہ تجھ سے ملے تو اس کو بوجھ محسوس نہ ہو کہ وہ تجھ سے کلام کر رہا ہے تو وہ پریشان ہو، بلکہ جب تو اس سے ملے تو تیرا ملنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تیرا بھائی خوش ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میری ضرورت کو سمجھ رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، اس کی طرف توجہ کرے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں ہے اور معاشرتی اصلاح اللہ نے پہلے فرمائی ہے، اس لیے کہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے یہ آدمی کا اپنا فعل ہے، اپنی آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ اس کو اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ حقوق اللہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو مقدم کیا ہے حقوق اللہ پر، اس لیے کہ حقوق اللہ یہ تو اللہ کے حق ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو ان پر پکڑ کریں، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندے خود اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ 8 احکام ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس برائی کو ذکر کیا کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، یہ وعدے ہم نے تم سے لیے لیکن تم ان وعدوں سے پھر گئے۔ تو اللہ کے وعدے کے بعد اس سے پھر جانا یہ بہت بڑی شناعت ہے، بدبختی ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، ہاں تھوڑے سے لوگ تھے تم میں سے کہ جو اللہ کے ان وعدوں پر قائم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تم منہ موڑنے والے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کا وعدہ ہے اور جن وعدوں پر اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے ان اعمال کو کرنے سے ہی کامیابی ملے گی۔ محض اس وجہ سے کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ساتھ عمل کے یعنی ان کی جو نجات کا مدار ہے وہ عمل پر رکھا ہے۔ اگر وہ عمل کریں گے تو ان کو نجات ملے گی، اگر وہ اعمال کو اختیار نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔